کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے نیت کیجئے نا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ درود پاک بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی قدرت کا ایک نظام ہے کہ ہم آدم علیہ السلام سے دیکھ رہے ہیں آج تک، یعنی اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، نارملی ہم گرد و نواح میں نظر دوڑاتے ہیں، آج تک کیا صبح قیامت تک جو بھی آیا ہے اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن ایک نظام ہے کہ جب بھی کوئی دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سے رشتے منسلک ہوتے ہیں۔ والدین کا رشتہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے، والد صاحب کے جو رشتہ دار ہیں، دادا دادی ہیں، چاچا ہیں، تایا ہیں، اسی طرح خالہ ہیں، ماموں ہیں، تو یوں ایک رشتوں کے ساتھ انسان جڑتا ہے، پوری ایک فیملی بنتی ہے، ایک خاندان بنتا ہے جو مختلف رشتوں کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد یہ سلسلہ رہتا ہے۔ لیکن بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور بالخصوص بڑوں میں سے کوئی دنیا سے جاتا ہے، تو پھر معاشرے میں عام طور پر یوں بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ افراد بکھر جاتے ہیں، رشتے ختم ہوتے نظر آتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی فرمایا گیا کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ یہ بزرگ ہوتے ہیں، یہ بڑے ہوتے ہیں، والدین ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، کہ جو پورے خاندان کو ایک جان کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن انہی میں سے جب کوئی ایک پھول شاخ سے ٹوٹتا ہے، جب ایک کوئی دنیا سے جاتا ہے، تو پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ افراد کٹنا شروع ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک سے ہم عافیت مانگتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے چلے جانے کے بعد کہیں رشتہ داریاں توڑنے والے تو نہیں ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا انتقال کے بعد کی رشتہ داریاں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے پیغام قرآن سیگمنٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ میں قاری کاشان صاحب کو دعوت دوں گا۔ مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔
اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی اور عیسائی علماء کے متعلق نازل ہوئی جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ پاک سے دعائیں کرتے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مفادات اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، حالانکہ پہلے وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ سچا رسول ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے جو جان پہچان کر منکر ہو گئے، یعنی ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کی بہت نحوست ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد نہایت خبیث بیماری، بری بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے ان مہمانوں کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آج جن سے ہم نعت سنیں گے مدنی فرید بھائی ہوں گے، انہیں مرحبا کہتے ہیں جی۔ قاری صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ دیر تشریف فرما رہیں گے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ راشد نور مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں راشد بھائی کو۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ عمران بھائی کی بھی زیارت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ عمران بھائی بھی ہوں گے۔ قاری صاحب بھی تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بھی بڑی پیاری شخصیت ہیں آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جب تک آنے تک انشاءاللہ ہم قاری صاحب کی برکتیں بھی لوٹیں گے۔ مدنی فرید بھائی ہمارے ساتھ ہیں، پیاری نعت پڑھتے ہیں، بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے، انہی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے
مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، خیر الورا شان خدا، صلی علی تم ہو، خیر الورا شان خدا، صلی علی تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، حبیب کبریاء تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، حبیب کبریاء تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبی تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبی تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، اور ہمارے ملجا ماوا ہمارا آسرا تم ہو، ہمارے ملجا ماوا ہمارا آسرا تم ہو، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، شگے گھر دو سرا تم ہو، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا، شگے گھر دو سرا تم ہو، غریبوں کی مدد بے
بس کا بس روحی فدا تم ہو غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم تو سہارا بے سہاروں کا ہمارا آسرا تم ہو نہ کوئی ماغوش تم سا نہ کوئی مغجبی تم سا نہ کوئی ماغوش تم سا نہ کوئی مغجبی تم سا حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو حسینوں میں تم ایسے ہو کہ محبوب خدا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو اور حسینوں میں تم ہو نبیوں میں تم ہو حسینوں میں تم ہو نبیوں میں تم ہو کہ محبوب خدا تم ہو نبی الانبیاء تم ہو کہ محبوب خدا تم ہو نبی الانبیاء تم ہو تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں بہاروں کی بہاروں میں بہار جان فضا تم ہو بہاروں کی بہاروں میں بہار جان فضا تم ہو محمد مصطفیٰ نور خدا تم محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو لاسانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا بھولا ثانی ہو تم آقا نہیں ثانی کوئی جس کا اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو نہ ہو سکتے ہیں دو اول نہ ہو سکتے ہیں دو آخر نہ ہو سکتے ہیں دو اول
آخر ابتدا تم انتہا تم ہو، تم اول اور آخر ابتدا تم انتہا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو۔ خدا کہتے نہیں بنتی اور جدا کہتے نہیں بنتی، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے ہوگی جانے کہ کیا تم ہو، خدا پر اس کو چھوڑا ہے ہوگی جانے کہ کیا تم ہو، خدا پر اس کو چھوڑا ہے ہوگی جانے کہ کیا تم ہو۔ زمین میں گئے چمک کس کی فلک پر ہے جھلک کس کی، زمین میں گئے چمک کس کی فلک پر ہے جھلک کس کی، مغو خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو، مغو خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو۔ انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، انا من حامد و حامد رضا منی کے جلووں سے، بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو، بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شگ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی بھائی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بہت پیارا کلام پڑھا، یقین کریں دل کو سکون مل گیا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑے پیارے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یوں اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے ملجا، اپنے مأوا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے سناتے رہنے کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے، اور یہ توفیق خیر اللہ کرے آخری سانس تک ملی رہے، اور یوں انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، جو حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، جو دل کو قرار ملتا ہے، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جو سکون ملتا ہے، اس کی وجہ یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مسلمان محبت کرتا ہے، اور کیوں محبت نہ کرے؟ محبوب خدا تو ہیں ہی اتنے پیارے ہیں، اور ان سے محبت ہی کی جا سکتی ہے۔ اہل ایمان وللہ الحمد، مسلمان کا تو بچہ اللہ کے فضل سے
اپنے آقا اپنے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی کرتا ہے۔ اب محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں میں ایک تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو لیا جائے، ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا جائے، ایک تقاضا یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری اداؤں کو لیا جائے۔ انشاءاللہ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو لیں گے تو دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ نے چاہا ہمارا مقدر ہوں گی۔ انہی اداؤں میں مدنی چینل کے ناظرین ایک ادا، ایک حکم، حکم ربانی، حکم محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں بھی ہے کہ ہم نے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، تعلق کو توڑنا نہیں ہے، تعلق جوڑ کے رکھنا ہے، رشتہ داریوں کو قائم رکھنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم رشتہ داریاں قائم رکھیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں اپنے معاشرے میں بھی نظر آئیں گی، انشاءاللہ اپنے خاندان میں بھی نظر آئیں گی۔ اللہ نے چاہا تو عمل کریں گے، برکتیں نصیب ہوں گی۔ بڑی پیاری شخصیت ہمارے ساتھ جلوہ فرمائیں جی، آئیے جی، ویلکم کرتے ہیں ہمارے مہروز مدنی بھائی کو جی، مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آتے ساتھ ہم نے بتا دیا آپ آگے، ماشاءاللہ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے مہروز بھائی کی آمد ماشاءاللہ، آج تو منچ پر تینوں ہی سینئر مبلغین ہیں بھائی، سینئر نعت خوان بھی ہیں، سینئر مبلغین ہیں، تو آج تو میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین، جب ہمارا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کی برکتیں ہم دنیا میں بھی پاتے ہیں، انشاءاللہ قبر و حشر میں بھی اس کی برکتیں ہم ضرور پائیں گے۔ تو تعلق جوڑ کے رکھنا ہے۔ تعلق ٹوٹتا کب ہے؟ جس نارملی یوں ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تعلق ختم ہو رہا ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے کا، کسی سرپرست کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سے والدہ کا انتقال ہو تو ننہال کے افراد یوں لگتا ہے کہ ٹوٹ جاتے ہیں، والد کا انتقال ہو تو ددہال کے افراد جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ٹوٹنا نہیں ہے، اپنے طرف سے ہم نے رشتہ داریوں کو ختم نہیں کرنا، بلکہ ان رشتہ داروں کو ہم نے جوڑ کے رکھنا ہے، ان تعلقات کو قائم رکھنا ہے، اور جو رشتہ داریاں ہیں ہم نے ان کو انشاءاللہ بحال رکھنا ہے، سلو رکھنی ہے، قاطع رحم ہم نے نہیں بننا، یعنی رشتوں کو توڑنے والا نہیں بننا، رشتوں کو جوڑنے والا انشاءاللہ بنیں گے تو اس کی برکتیں ہم ضرور پائیں گے۔ اسی ٹاپک پر، انتقال کے بعد رشتہ داریاں، اس ٹاپک پر آج مدنی چینل کے ناظرین ہم پینل پر موجود جو ہمارے مبلغین ہیں اسلامی بھائی، انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام مزید آپ نے دیکھنا ہے، بہت اہم ٹاپک ہے آج کا، تو میں گزارش کروں گا یہ ٹاپک مس نہ کیجئے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی کمی پائی جاتی ہو، اگر پائی گئی تو آج نیت بھی کیجئے گا کہ انشاءاللہ ہم نے اس کمی کو دور کرنا ہے، اپنی اس کوتاہی کو، اپنی اس غلطی کو دور کرنا ہے۔ جہاں جہاں ہم نے تعلقات توڑے ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ داریوں کو جہاں ختم کیا ہے، کوئی بات نہیں، ہم جھک جائیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ جب ہم عمل کریں گے تو یوں خاندانوں کے خاندان انشاءاللہ جڑیں گے، تو ایک محبتوں والا سلسلہ قائم ہوگا، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں امن اور سکون انشاءاللہ قائم ہوگا۔ جب رشتہ داروں میں، سوسائٹی میں امن قائم ہوتا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے کئی فوائد معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں، معاشرے پہ اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ کتنا بہترین ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمران بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمران بھائی، مسلمانوں کو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، میں چاہوں گا کہ قرآن حکیم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مسلمان جو رشتوں کو، تعلقات کو جوڑ کے رکھے، کیا فرمائیں گے؟ جی، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم عطا فرمایا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں جس کو جوڑنے کا حکم دیا گیا اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یعنی رشتے داری کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں جی، اور رشتے داری کو نہیں توڑتے ہیں۔
یہ تفسیر خازن میں اس کی یہ تفسیر بیان کی گئی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ اور اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں اور ان کے ساتھ رشتہ داری کو نبھایا جائے۔ صحیح۔ اور بھی چند مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر رشتہ داری کو نبھانے کا حکم دیا ہے، اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ رشتہ داری نبھانے والا ہوتا ہے اور رشتہ داری کو توڑنے والا نہیں ہوا کرتا۔ اور جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہوتا ہے تو اسے پھر دنیا اور آخرت میں وہ فوائد نہیں ملتے جو اسے ملنے چاہیے ہیں، لہٰذا رشتہ داری کو نہ توڑیں اور اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رشتہ داری کو ہمیں نبھانا چاہیے۔ یہ کتنا پیارا دین اسلام ہے، اور قرآن پاک یوں کہیں کہ 1400 سال 1500 سال سے جو ہماری رہنمائی کے لیے اتارا گیا۔ ویسے تو قرآن پاک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور ہم دیکھیں کہ کتنے بہترین اصول قرآن پاک میں بیان کیے گئے۔ آج تک کیا رہتی دنیا تک جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہی کامیاب ہوگا۔ یہاں جو تعلق جوڑنے کے حوالے سے ہمیں قرآن پاک کی آیات ماشاءاللہ ہمارے عمران مدی بھائی نے بیان فرمائی ہیں، یہی درس ملتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اچھا، ہوتا یوں ہے راشد بھائی کہ بسا اوقات جب والدین دنیا سے جاتے ہیں نا تو اس وقت ہمیں شاید حقوق کا نہیں پتہ ہوتا والدین کا، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے کیا کیا حقوق ہم پر لازم آتے ہیں۔ تو والدین کی حیات میں بھی ان کے کچھ حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، اور ایسے ہی جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا ان کے جانے کے بعد بھی کچھ حقوق ہم پر لازم آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ایسا ہی ہے، دین اسلام اس حوالے سے جو ہماری تربیت فرماتا ہے کہ والدین جب زندہ ہوں تو ان کی زندگی میں بھی ان کے حقوق کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جب ماں باپ بزرگ ہو جائیں، بڑی عمر کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو، ان کو ڈانٹو نہیں، اور ان کے لیے نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آیا جائے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اور ان کی ہر طرح سے خدمت کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد اب ان کے جو حقوق اولاد پر لازم ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، اس کے حوالے سے ایک تو حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی کوئی طریقہ ان کے ساتھ نیکی کا باقی رہے گا؟ وہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، 4 باتیں ہیں۔ پہلی بات فرمایا ان پر نماز جنازہ پڑھنا، گویا کہ یہ پہلا حق ہے، ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کا نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، بخشش کی اللہ سے دعا کرنا، یہ بھی حق ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ان کی وصیت نافذ کرنا، یعنی ماں باپ اگر اپنی زندگی میں کوئی وصیت کر کے گئے ہوں تو ان کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ اور فرمایا ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور جو رشتہ انہی کی جانب سے ہو تو اسے نیک برتاؤ سے اس کو قائم رکھنا، یہ وہ نیکوکاری ہے جو ان کی موت کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ شاہ صاحب دیکھیے، ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد جو حقوق اولاد پر آتے ہیں تو پہلا حق یہی کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اب بیٹوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ماں باپ پر جو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور افضل تو یہ ہے کہ اگر بیٹا نماز جنازہ پڑھانے کا درست طریقہ جانتا ہے، صاحب علم ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھائے۔ اسی طرح اگر غسل دینے کا درست طریقہ جانتا ہے تو اپنے والد کو خود غسل دے، بیٹی ہے وہ اپنی ماں کو غسل دے۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ غسل دیں گے، یہ کفن پہنائیں گے، تو جس محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، ایسا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے بھی جو ایک بیٹے کی کیفیت بنتی ہے ویسی دوسرے کی کیفیت بننا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ جو نمازی ہے خاص طور پر وہ نمازی تو اللہ کی بارگاہ میں 5 نمازوں میں یہ دعا کرتا ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب
مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، تو ماں باپ کے لیے بخشش کی، مغفرت کی وہ دعا کرتا رہتا ہے، اور یہ حق ہے اولاد پر ماں باپ کا ان کے دنیا سے جانے کے بعد کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ اور اسی طرح اولاد پر یہ بھی حق ہے ماں باپ کا، دنیا سے جانے کی بات کر رہا ہوں، دنیا کے اندر زندگی میں تو بہت سارے حقوق ہیں جی، تو چونکہ آج موضوع یہی ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد جو اولاد پر حقوق آتے ہیں، ایک حق یہ ہے کہ ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، خاص طور پر ماں کی طرف سے رشتہ داروں میں اگر دیکھا جائے نانی ہے، نانا ہے، پھر اسی طرح خالہ ہوتی ہے، ماموں ہوتے ہیں، تو یہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، غمی خوشی میں ان کو یاد رکھا جائے۔ باپ کی طرف سے پھپھو ہیں، تایا ہیں، چچا ہیں، تو یہ باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں، دادا دادی ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں باپ کی زندگی میں بھی اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ یوں اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، زیادہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد عموماً یہ رشتے جو ہے نا یہ دور ہو جاتے ہیں۔ دور ہونے کی بنیادی طور پر شاہ صاحب دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی وہ بڑے ہوتے ہیں ماں باپ کے جانے کے بعد، اب وہ اپنے غریب جو رشتہ دار ہوتے ہیں ماں باپ کے، ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہ رہے ہوتے، یا پھر وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود غریب ہوتے ہیں تو دوسرے رشتہ دار وہ ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہ رہے ہوتے، یعنی غربت کو آپ فرما رہے ہیں۔ ایک وجہ غربت بھی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے جی، ایک وجہ ہو سکتی ہے، بد اخلاقی بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہوتا، بڑوں کو وہ رسپیکٹ نہیں دی جا رہی ہوتی۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اب بعد میں مثال طور پر چچا آئے، تایا آئے، یا پھر ماموں وغیرہ آئے تو بھانجے یا بھتیجے یا بھتیجیاں اس طرح ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے جس طرح ان کے ماں باپ کی زندگی میں ان کے گھر میں رسپیکٹ اصل ہوتا یوں ہے نا راشد بھائی کہ رسپیکٹ کو بھی نا ہم نے بسا اوقات نا اپنے اوپر اپنے تئیں رکھا ہوا ہے، یعنی میرے ذہن میں یہ بنا ہوا کہ میری رسپیکٹ یہ ہے، میری عزت یہ ہے، تو مجھے اگر اس اعتبار سے رسپیکٹ نہیں دی جائے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری رسپیکٹ نہیں کی گئی، جبکہ سامنے والا بعض اوقات رسپیکٹ دے رہا ہوتا ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا اپنے حساب سے اپنے تائیں وہ رسپیکٹ عزت دے رہا ہوتا ہے، مان دے رہا ہوتا ہے، لیکن جس کو دی جا رہی ہوتی ہے چونکہ اس نے اپنا ذہن ہی کچھ اور بنایا ہوا ہے کہ مجھے اس انداز میں پروٹوکول دیا جائے گا، میں گھر میں آؤں گا تو میرے لیے سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، میرے لیے نشست کو خالی کیا جائے گا، تو سب سے جو مین سیٹ ہے مجھے وہاں پر بٹھایا جائے گا، تو اگر مجھے وہاں پر نہیں بٹھایا گیا، سائڈ پر بٹھا دیا گیا تو یہ تو میری عزت کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ تو بسا اوقات ہم نے خود ہی اپنے ذہن میں اس طرح کی عزت بنا لی ہوتی ہے۔ تو بڑی زبردست ایک توجہ دلا رہے ہیں ہمارے راشد بھائی کہ یوں بھی ہوتا ہے کہ رسپیکٹ نہ دینا، یا رسپیکٹ تو دی جا رہی ہوتی ہے، سامنے والا اس کو رسپیکٹ نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن جی، ماں باپ کے جانے کے بعد اب مثال کے اوپر چچا گھر میں آتے ہیں، تایا گھر میں آتے ہیں، اب بھتیجا اس طرح ان کی رسپیکٹ نہیں کر رہا۔ رسپیکٹ کا مطلب کیا ہے؟ مثال طور پر چچا یا تایا ہیں تو بھتیجا اٹھ کر اگر گلے ملتا ہے اور اگر بٹھا لیتا ہے، باپ کی زندگی میں تو بڑا ان کے ساتھ آگے پیچھے ہوتا تھا، ان کے ہاتھ بھی چوم لیتا تھا، اب آنے کے بعد چچا صاحب کھڑے ہیں، بھتیجا صاحب بیٹھے ہیں، جی چچا، اچھا ہاں صحیح ہے، دیکھ لیں گے، تو اگر یوں کرے گا تو فیل تو ہوگا نا، بالکل ایسی بات ہے، محسوس ہوگا۔ بڑوں کی عزت کرنے کا ہمارا دین بھی ہمیں حکم دیتا ہے، معاشرتی طور پر بھی اسے اچھا سمجھا جاتا ہے اور لوگ بھی اس بندے کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یار یہ اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا ہے۔ دیکھیں آپ دوسروں کی طرف یہ کرنے کی بجائے کہ جناب دوسرے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری رسپیکٹ یوں ہو وہ ایک اپنی جگہ، لیکن ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اب ان کے جو رشتہ دار ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کے شہزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے تو دوران سفر آپ نے ایک دیہاتی شخص کو دیکھا، تو اسے دیکھ کر فرمانے لگا کہ تم فلاں کے بیٹے تو نہیں ہو؟ اس نے کہا جی میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو فرمایا اچھا، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی سواری جس پر سفر کر رہے تھے سواری اس کو دے دی، اپنا امامہ، اچھا امامہ ان کو پیش کر دیا، کہا یہ آپ لے لیں۔ تو کسی جو ساتھ والے نے کہا حضور آپ نے اپنی سواری اپنا امامہ اس بندے کو دے دیا ہے اور آپ کے سر پر امامہ نہیں ہے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے نا
اس شخص کا جو والد وہ میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، واہ، تو میں نے اس نسبت سے ان کے ساتھ یہ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ اور میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے بعد جو ہے نا ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو شاہ صاحب یہ بڑی ایک یوں اگر ہم کہوں بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، نصیب والے ہوتے ہیں اور اچھی تربیت والے لوگ ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے دوستوں کا بھی خیال کرتے ہیں، رشتہ داروں کا بھی خیال کرتے ہیں، اور خاص طور پر اپنی پھوپھو اور اپنی خالہ، یہ وہ رشتے ہوتے ہیں کہ عام طور پر جو معاشرے میں نظر آتی ہیں چیزیں، ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ نہیں کیا جاتا یا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ غمی خوشی کے موقع پر، عید کا موقع ہو یا گھر کے اندر کوئی خوشی ہو تو ان بزرگوں کو ضرور گھر میں دعوت دی جائے، ان کے دم قدم سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اور جب یہ اعمال، بچوں کے اعمال ماں باپ کو پیش کیے جائیں گے قبر میں تو یقیناً اس سے ان کا دل بھی خوش ہوتا ہے۔ اور جب ان کے پاس یوں اعمال بچوں کے پیش کیے جائیں گے کہ یہ میرے بیٹے نے میری بہن سے اچھا سلوک نہیں کیا، میرے بھائی کو اس طرح باتیں سنا دی، تو یقینی طور پر قبر میں ان کو رنج اور تکلیف کا سامنا ہو۔ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ بہرحال ہم نے رشتوں کو قائم رکھنا ہے، رشتہ داریوں کو قائم رکھنا ہے، انشاءاللہ اسی میں فلاح ہے۔ لیکن یہ تو تھا جو ہمارے راشد بھائی نے جس طرح توجہ دلائی ہے مہروز بھائی، کہ وہ افراد کہ جو والد کی طرف سے رشتہ دار ہیں یا والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، لیکن بعض اوقات یوں دیکھا جاتا ہے کہ والدین جب دنیا سے جاتے ہیں تو بعض اوقات جو بہن بھائی ہیں، سگے بہن بھائی، یوں ان کا بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ رشتے ٹوٹتے ہیں، ان کے بہن بھائیوں میں اختلافات پڑ جاتے ہیں، اچھا ان میں ناراضیاں آ جاتی ہیں۔ پہلے تو اچھا بچپن میں ایسا نہیں تھا کہ ناراض نہیں ہوئے تھے، لیکن ماں باپ تھے نا تو وہ جوڑ لیتے تھے، اب کوئی جوڑنے والا نہیں ہے، ان کو ایک کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہوئی ناراضگی تو بچپن کی ایک عادت تھی کہ آپس میں ہو جاتی تھی بہن بھائیوں میں، لیکن اب یوں جوڑنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس صورتحال میں کیا ایسا ہے کہ بہن بھائیوں میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور اگر یہ صورت بن جائے تو کون ہے کہ جو رول ادا کرتے ہوئے بہن بھائیوں کو آپس میں ایک کر دے؟ وجہ تو آپ نے خود ہی بیان فرما دی کہ جو سلوک کرانے والے تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جی، تو بڑی بنیادی بات تو یہی ہے کہ والدین جو ہیں ایک بائنڈنگ فورس ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں اس پر کہ والدین کے انتقال کے بعد یا جو رشتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان سے وابستہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کو قائم رکھا جائے اور ان کو مینٹین کیا جائے، مینیج کیا جائے۔ راشد بھائی نے جو حدیث پاک پیش کی اس میں ایک جز یہ بھی تھا کہ اپنے والدین کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ کیا بات ہے! تو شارحین نے اس کی دو شروحات فرمائی۔ واہ! ایک تو یہ کہ کیونکہ رشتہ انہی کی وجہ سے تھا، جی، اب وہ رہے نہیں، لیکن تم ان کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے اس رشتے کو قائم رکھو۔ رشتہ قائم رکھنے کی دوسری وجہ کوئی موجود نہیں ہے، لیکن والدین کی وجہ سے رشتہ قائم رکھو۔ جی، ایک اور بڑی پیاری شرح فرمائی، جی، اور وہ بڑی عمدہ ہے، وہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے بندوں کی اہمیت کتنی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ دوسری شرح علماء نے یہ بیان فرمائی سید صاحب کہ والدین، خالص والدین کی وجہ سے ان سے رشتہ رکھو، یعنی یہ جو نیکی کر رہا ہوں نا صلہ رحمی کی، یہ خالص والدین کی وجہ سے رکھو، ریا، نام، نمود، شہرت، ان چیزوں کی وجہ سے نہ رکھو۔ صحیح۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں کی رضا کے لیے کام کرنا بھی بعض اوقات اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا کیا بات ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری جو آپ نے ایک حقیقت بیان کی کہ بعض اوقات جب رشتہ ختم ہوتا ہے، بالخصوص آپ نے والدین کا نام لیا، اور پھر اس کے بعد کلوز ترین رشتہ بہن بھائیوں کا وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو سید صاحب ایک بات یاد رکھیں، آپ کا یہ جو موضوع ہے نا، یہ معاشرے کو سدھارنے والا موضوع ہے، اللہ، یہ معاشرے کو جنت نظیر بنانے والا موضوع ہے۔ اس لیے کہ اگر فیملی جو ہے وہ فیملی خوشحال ہے، فیملی پرسکون ہے، اس میں کوئی فساد اور غیر اخلاقی حرکات نہیں ہے، تو اسی فیملی سے معاشرہ ڈیولپ ہو رہا ہے، افراد ہی سے بن رہا ہے معاشرہ۔ تو اب ان کو باؤنڈ رکھنے والی وہ کون سی چیز ہے، جیسے کہ آپ نے بیان کیا اپنے سوال میں کہ پہلے تو لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، کچھ انبن ہوتی تھی تو والدین سلو کرا دیا کرتے تھے، اب وہ فورس نہیں ہے۔ تو یہاں میں ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک تو یہ کہ رشتہ داری یہ نہیں ہے کہ جو تم سے توڑے تم بھی اس سے توڑو، بلکہ حدیث پاک میں فرمائے یہ بدلہ ہے، رشتہ داری
نہیں ہے، بدلے کا نام نہیں ہے، جی بلکہ رشتہ داری نام اس کا ہے، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑ. واہ، تو ہمیں بائنڈنگ فورس جو ہماری ہونی چاہیے جی وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. کیا بات، کہ میرا جو رشتہ ہے اور میرا جو ناتا ہے جی وہ اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اسی حدیث پاک جو میں نے ابھی پیچھے بیان کری راشد بھائی کے حوالے سے، تو اسی حدیث پاک کے تحت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور وہ یہ لکھی ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ بندوں کی رضا کے لیے کام کرنا اللہ کی رضا کا باعث بن جاتا ہے، جی تو ایسے ہی ان بندوں یعنی والدین یا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کی وجہ سے ہو. جی اور یہ وہ تعلق اور وہ ناتا ہے کہ اگر ہمارے کام محض لوجہ اللہ یعنی اللہ کی رضا پانے، ثواب آخرت کمانے کے لیے ہوں گے، تو سید صاحب پھر سامنے والے کا ایٹیٹیوڈ کچھ بھی ہو، اس کا بیہیویئر کچھ بھی ہو، وہ ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے یا برے طریقے سے پیش آ رہا ہے، وہ رشتہ رکھنا چاہ رہا ہے یا کاٹنا چاہ رہا ہے، جی ہم نے احسانات کیے ہیں، اس نے احسان فراموشی کی ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ثواب آخرت کے لیے سارے کام کر رہے تھے، تو انشاءاللہ ہماری موٹیویشن باقی رہے گی. تیسری بات کہ اس چیز کو کیسے باقی رکھا جائے، جی تو جو دیگر رشتے ہیں نا ان کو بچائیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ کا ٹاپک معاشرے کو سدھارنے والا ہے. جی والدین، والد کا انتقال ہوا، والد کی طرف کے رشتے ختم، جی والدہ کا انتقال ہوا، والدہ کی طرف کے رشتے ختم. اب آپ ایک آزاد پنچھی ہیں جی جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہے، جس کو کوئی سدھارنے والا نہیں ہے، جس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. جی اور ظاہر سی بات ہے میں مدنی چینل پہ بیٹھ رہا ہوں تو میں ویسے ہی الفاظ کہوں گا کہ جو ہضم بھی ہو سکے. جی تو آپ اتنے آزاد نہ ہوں کہ کوئی آپ کا پروٹیکشن کرنے والا، کوئی آپ کو دیکھنے والا، کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا، کوئی آپ کو سہارا دینے والا بچے نہیں. تو اگر آپ والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، والدین کے رشتہ دار کون؟ اولین خالہ ماموں، اور اس طرف سے دیکھیے تو پھپھی اور چچا تایا وغیرہ. یہ وہ رشتہ دار ہیں راشد بھائی کہ جب ان کے ساتھ رشتہ رہتا ہے نا عمران بھائی، تو پھر زندگی کے نشیب و فراز میں بہت ساری جگہوں پہ یہ آتے ہیں والدین کے بعد سپورٹ کرنے کے لیے، سلوح کرانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے یہ آتے ہیں. تو آپ نے یہ فورس تو ختم کر دی. ایک حدیث پاک مشکات شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ حیات؟ انہوں نے کہا نہیں میری والدہ حیات نہیں. تو کہا خالہ حیات ہے؟ کہا خالہ حیات. کہا ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو خالہ کے ساتھ. تو یہ جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے آپ کو دنیا میں بھی بچائے گا، آخرت میں بھی بچائے گا. اس حدیث کے تحت شارحین نے ایک بات لکھی، بڑی پیاری لکھی، 3 باتیں. پہلی بات تو یہ لکھی کہ وہ صاحب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئے اور مدعا عرض کیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب گناہ کی تلافی کی کوئی صورت ہونی چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں ان سے گناہ پوچھا نہیں کہ کیا گناہ ہو گیا، اس کی پردہ پوشی فرمائی. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اس سے گناہ کون سا ہوا ہے اور اس گناہ کی تلافی کس چیز سے ہوگی. تو وہ گناہ جو تھا حق العبد سے متعلق نہیں تھا، کیونکہ حق العبد تو پھر بندے کا حق ہے تو پھر تو اس کی تلافی کرنی ہوگی، وہ حق اللہ سے متعلق تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علمی شان سے اس بات کو جان لیا کہ اس کا گناہ یہ ہے جو بھی تھا، اور اس کی تلافی جو ہے وہ صلہ رحمی سے ہو جائے گی. تیسری بات یہ یہاں پتہ چل رہی ہے کہ خالہ سے جو تعلق ہے یا خالہ کے ساتھ حسن سلوک جو ہے یہ بھی نیکی ہے اور یہ گناہوں کو مٹاتی ہے. آج آپ دیکھیے ہمارے اوپر جو تنگیاں مسلط ہوئی ہیں اس میں سے ایک تنگی کا آپ نے ذکر کیا کہ رشتہ داروں میں اتنے کلوز رشتے، حیرت ہوتی ہے سید صاحب کہ مطلب بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہے عمران بھائی، اس کی تو یادیں نہ ختم ہونے والی ہیں. اچھا مڈل ایج جو ہوتی ہے نا، یوں سمجھ لیں آپ 25 سے 35 سال کے درمیان آپ ایک الگ قسم کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے ہو، آپ مصروف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اتنی توجہ نہیں جاتی. آپ کی شادی نئی ہوئی ہوتی ہے، آپ کے بچے دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جو مصروفیات کا اسٹائل ہے نا چینج ہو چکا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ کو فراغت ملتی ہے، تو پھر وہ یادیں جو ہے نا وہ آپ کو آنے لگتی ہیں، بہن بھائی کی یادیں آنے لگتی ہیں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بہن بھائیوں کے تعلق پہ آپ نے بات کی، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ ہیں، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ظاہر سی باتیں رہتے ہیں عمران بھائی. تو ساری زندگی ملے نہیں، اس نے کہہ دیا تم میرے جنازے پہ آنا، اس نے کہہ دیا کہ میں بھی نہیں آؤں گا. لیکن جناب علی جب مر رہے ہیں نا
تو سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اسی کو ہو رہی ہے، ایسا ہی ہے. یہی رو رہا ہے لپٹ لپٹ کے، اسی پہ غم کی پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں. تو بھائی مرنے کے بعد جب تم نے اتنی ساری چیزیں کرنی ہیں تو زندگی میں دو بول معافی کے کر لو. اور بڑا وہی ہے، آپ نے پہلے ہی حدیث بیان کر دی تھی، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کیا کرے. بات ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری غلطی تھوڑی ہے، بھائی غلطی نہیں ہے تبھی تو معافی مانگنا بڑی بات ہے. ایسے ہی ہے، جھک جا. بڑی بات تو تبھی ہے، نہیں تو واجب ہوتا تمہارے اوپر. جی یہ تو فضل کا سودا ہو رہا ہے. کیا بات. اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے ہیں تو ہم بھی بندوں کے ساتھ راشد بھائی یہی معاملہ کریں کہ ہم بھی درگزر سے کام لیں. بعض رشتے ختم کرنے والے نہیں ہوتے سید صاحب، وہ غلطیاں بھی کریں، وہ کوتاہیاں بھی کریں، وہ زیادتیاں بھی کریں تو بھی ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ہاں جو شریعت کے احکام ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، کہ جہاں پہ شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ ناتا توڑ دو، یا ان کی جیسے جیسے اصلاح کی جو طریقے شریعت مطہرہ نے بتائے لیکن یہ بھی رہنمائی حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ ہوگا نا. ہم دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، علماء اہل سنت کی بارگاہ میں جائیں گے، کوئی مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کن کے ساتھ ناتا جوڑنا ہے اور کن کے ساتھ ناتا نہیں رکھنا. یعنی آسان فہم میں تو یہ سمجھ لیں کہ جن کے ساتھ ناتا جوڑنے پہ اللہ کی ناراضی ہے، ان سے تو ہم نے اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہے. کسی سے بھی ناتا کیوں توڑیں؟ ناتا توڑنے سے مراد یہ کہ ہم پیچھے ہٹیں گے، ہم ان سے تعلق نہیں جوڑیں گے، ہم تعلق قائم نہیں رکھیں گے، ناراضی والی صورت نہیں بنائیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. بات چیت جیسے ہوتی ہے بات چیت ہم نہیں کریں گے. یعنی جس طرح شریعت کی حد ہے، کزنز کو لے لیں، جہاں شریعت حالانکہ ہم قطع تعلق ہی نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم ملاقات ایک لمیٹیشن میں رہیں گے. جی ایک لمیٹیشن میں ہم رہیں گے، لیکن جہاں ہمیں شریعت مطہرہ نے کہا ہے جہاں آپ نے تعلق جوڑنا ہے یہ آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے، اب آپ ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں گے. جو آپ نے مہروز میں بات کی نا کہ ہم جب آزاد پنچھی کی صورت وہ جو بن جاتی، جو آپ فرما رہے تھے، بسا اوقات کسی کو مٹانے کے لیے نا یوں آزاد پنچھی کا یہ جو اڑ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو آزاد پنچھیوں کو گرانا، مارنا، ختم کرنا، ان کو نقصان پہنچانا بہت آسان ہوتا ہے. یعنی جن لوگوں میں اتفاق ہوتا ہے نا، اتفاق ہوتا ہے، کوئی ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہزاروں مرتبہ سوچتا ہے میں ان کی طرف بڑھوں گا تو مجھے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں. اچھا ایک آزاد ہے، ان کو پتا ہے ٹھیک ہے بھائی اس کو کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی نقصان پہنچا دیں، اس کے پیچھے کون ہے، کون اس کا سہارا بنے گا؟ نہ تو اس نے تعلق ددیال سے جوڑا، نہ ننہال سے جوڑا، نہ دوستوں کے ساتھ. یہ تو آزاد پنچھی ہے. ایک بچپن میں آپ نے بھی اسکول میں ایک کہانی پڑھی ہوگی، دو بیلوں والی، بڑی معروف کہانی کہ دو بیل اور بڑے اتفاق کے ساتھ رہتے تھے، لیکن کس طرح شیر نے ان کو مارا. ایک وہ لومڑی نے چال چلی، ایک کو کچھ سیاہ جو بیل تھا اس کو ورغلایا، سفید بیل کو ورغلایا، اور یوں جب شیر نے ایک بیل پہ حملہ کیا نا دوسرا بیٹھا تماشا دیکھتا رہا کہ یہ تو میرے بارے میں یوں یوں کرتا ہے، بدگمان ہو گیا نا. تعلق جو اس نے توڑ دیا تھا، اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ شیر نے ایک کو تو ختم کر دیا، اب دوسرا اکیلا رہ گیا. جب تک دونوں ایک ساتھ تھے تو شیر مقابلے میں سامنے نہیں آ پاتا تھا، آ ہی نہیں سکتا تھا. یہ ایک سمجھانے کے لیے. اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ شیر نے دوسرے بیل پہ بھی حملہ کیا اور اس کو بھی کھا لیا. تو یوں ہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے تعلقات کمزور ہوتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں بنا کے رکھتے، تعلقات قائم نہیں رکھتے، مشکل سے مشکل ترین وقت آتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ رشتہ داروں کو پتہ ہی نہیں ہے کس حالت میں ہے، کن حالات سے یہ دوچار ہے، کیا گزر رہی ہے، کیا نہیں گزر رہی. اگر پتہ بھی ہو تو ٹھیک ہے بھائی، یہ اپنے کہا جاتا ہے اپنے کیے کا بھگت رہا ہے، جو اس نے کیا ہے یہ اسی کو ویسا ہی مل رہا ہے. لیکن یہاں پر نا ایک اور بات بھی ہوتی ہے عمران بھائی. کہا یہ جاتا ہے جب انتقال ہو گیا نا، بھائی میرا تعلق تھا والدہ کی وجہ سے، والدہ نہیں رہی، ختم. والد کی وجہ سے تھا، تعلق ختم. رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں نا، جن کی وجہ سے تھا وہ رہی نہیں ہے، تعلقات ہمارے ختم ہو گئے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ یہ بھی ایک یوں کہیں کہ ایک تعداد ہے جو یہ سوچ رکھتی ہے. بلکہ جس وقت انتقال ہو جاتا ہے نا، بسا اوقات ننیال والے یا ددیال والے ہی آ جاتے ہیں. مثال کے طور ماموں آ کر کہیں گے بیٹا ہمارا تو تعلق تم سے ماں کی وجہ سے تھا، تمہاری وہ ہماری بہن تھی، اب وہ رہی نہیں ہے، اب تم ہمیں ماموں سمجھنا یا نہ سمجھنا یہ تمہارا اختیار ہے. وہ ہوتا کہ بھئی دیکھو اگر ہمیں ماموں سمجھو گے، ہمارے ساتھ رہو گے تو ہم بھی بیٹا تمہارے اسی طرح ہاتھ رکھیں گے، اور اگر تم بھی اپنے نہیں کرو گے تو بیٹا ٹھیک ہے تمہاری ماں چلی گئی. اور بعض اوقات بڑے بول بھی دیتے ہیں جی کہ دیکھو یار ہم آئے ہیں، اچھا تمہاری ماں نہیں رہی تو اس لیے ہمارے وہ یوں بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں سنیں اس کے اندر کیا چل رہا ہے. تو ممکن ہے کوئی اگلوانے کے لیے کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو کیا یوں رشتہ داریاں عمران بھی ختم ہو جاتی ہیں؟
वैसे इस तरह उमूमी तौर पे बोला तो कम ही जाता है कि बोला क्या है, मैं बहुत कम बोला जाता होता होगा ऐसा। जी। उमूमी तौर पर तो ये है बंदे के रवैये, उसके मिजाज और ताल्लुकात मामलात जो है ना, ये रिश्तेदारियों को दूर करते हैं। देखिए आजकल एक फिनोमेना चल रहा है, आजकल एक ये चल रहा है दुनिया के अंदर कि जो असल हकीकी रिश्तेदार हैं उनके दरमियान आपस में दूरियां पैदा की जा रही हैं, और जो अजनबी हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनसे बिला वजह की हमदर्दियां पेश की जा रही हैं। और कई जगहों पर ये बात जो है ना शैतान का हमला भी हुआ करता है। मिसाल के तौर पर सगी बहन है, सगी बहन का कोई ख्याल नहीं है, उसका पुरसान हाल नहीं है, उसका साथ देना नहीं है, लेकिन उसके अलावा क्या है कि मुंह बोली किसी को बहन बना रखा है और उसके ऊपर बड़ी मेहरबानियां हो रही हैं। हालांकि मुंह बोली बहन इस्लाम में कोई रिश्ता ही नहीं है, वो अजनबिया है, उसके साथ शरई पर्दा भी है, उसके साथ अब बिला वजह जो है वो इजाज़त शरइया के बगैर बात भी नहीं की जा सकती, देखा भी नहीं जा सकता, सारे मामलात हैं। लेकिन क्या है कि शैतान हमदर्दियां पैदा करेगा और फिर तरह तरह के जो है ना वो ख्यालात दिल में पैदा करेगा कि वो ज़रूरतमंद है, वो ये है, वो हाजतमंद है। तो अब सगी बहन को छोड़कर अजनबिया को उस पर तरजीह दी जा रही है। अच्छा, इसी तरह सगे जो खाला हैं, सगा मामू है, इसी तरह बहन भाई हैं, उनको छोड़कर जो है अजनबियों को हमारे यहाँ ज्यादा अहमियत दी जाने लगी है, जो कि दुरुस्त नहीं है। देखिए क़यामत के दिन जो सवाल होगा तो वो सवाल होगा रिश्तेदारों के हवाले से कि इनके साथ क्या मामला किया और कैसा बर्ताव किया, सिला रहमी की है या नहीं की, महारिम के साथ सिला रहमी की है या नहीं की। मुंह बोलों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, हाँ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बात यह है नहीं पूछा जाएगा, मुंह बोले। जी बिल्कुल पूछो, जो रिश्ते इमरान भाई ने बताया उनको तो पूछा जाएगा कि तुमने ये हराम रिश्ते कायम क्यों किए। सही, बिल्कुल। तो बहरहाल बात यह है कि सिला रहमी करनी चाहिए, और सिला रहमी का सवाब देखें कि हदीस में कहा गया कि सिला रहमी की वजह से बंदे की उम्र बढ़ जाती है और सिला रहमी की वजह से बंदे के रिस्क में कुशादगी कर दी जाती है। तो सिला रहमी यानी अपने जो रिश्तेदार हैं, सिला रहमी करने से, उनके साथ रिश्ता निभाने से, उसने सलूक करने से बंदे का दुनिया में भी फायदा है, बंदे का आखिरत के अंदर भी फायदा है। और आप देखें कि हम सुनते हैं कि बंदा जब पैदा होता है तो उससे पहले ही उसका रिस्क भी लिख दिया जाता है और उसकी उम्र भी लिख दी जाती है। लेकिन इसी तरह अब ये जो रिवायत में आया है कि अगर सिला रहमी करेगा तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी, उसका रिस्क बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब उलमा ने लिखा है कि ये तकदीर मुअल्लक है, यानी ये शर्त पर जो तकदीर मुअल्लक होती है ना, ये वो है कि अगर सिला रहमी करेगा तो इतनी उम्र पाएगा, और अगर सिला रहमी नहीं करेगा तो इतनी उम्र पाएगा, अगर सिला रहमी करेगा तो इतना रिस्क से दिया जाएगा, अगर सिला रहमी नहीं करेगा तो इतना जो है उसे रिस्क दिया जाएगा। तो बहरहाल इसको देखना चाहिए और रिश्तेदारियों को तोड़ना नहीं चाहिए। रिश्तेदारियों को तोड़ने की एक वजह शाह साहब ये होती है कि हम जो है ना मुकाबले कर रहे होते हैं कि फला ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया तो मैं क्यों करूं, उसने मुझे शादी में नहीं बुलाया तो मैं क्यों बुलाऊं, उसने मेरे साथ सीधे मुंह बात नहीं करी तो मैं क्यों करूं। आइए मैं आपको हदीस मुबारक सुनाता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने चचाजाद भाई से कोई चीज मांगता हूं तो वो मुझे नहीं देता है, लेकिन उसे जब कोई हाजत पड़ती है तो वो मेरे पास दौड़ा हुआ आता है। तो मैं कसम खा चुका हूं कि मैं उसके साथ कोई हुस्न सलूक नहीं करूंगा, उसके साथ कोई भलाई का मामला नहीं करूंगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अच्छाई वाला काम करूं और बुराई से रुक जाऊं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि अपनी कसम का कफारा दे दो और अपने चचाजाद भाई के साथ हुस्न सलूक जारी कर दो। यानी आप देखें कि कसम ऐसा अमल है कि जिसकी हिफाजत का इस्लाम ने हुक्म दिया। बिला वजह कसम को तोड़ना ये दुरुस्त नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अगर रिश्तेदारी तोड़ने की कसम खाली है तो आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कसम का कफारा दे दो, मगर रिश्तेदारी को ना तोड़ो, अपने चचाजाद भाई के साथ हुस्न सलूक जारी रखो। तो ये इतनी तालीमात इस्लाम के अंदर और अहदीस तैयबा के अंदर मौजूद हैं और आज हम यही कर रहे हैं।
یہ جو حدیث میں کہا گیا نا کہ میرا چچا زاد بھائی تو میرے ساتھ بھلائی نہیں کرتا تو کیا میں بھی نہ کروں؟ آج یہی ہو رہا ہے کہ میرے رشتہ دار جو ہے نا وہ میرے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتے، جی میرے رشتہ دار مجھے اچھا نہیں سمجھتے، یا بلا وجہ کی بدگمانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جی تو دیکھیں نگرانی شورا بڑی پیاری کی بات کہا کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر کہیں غلطی ہو نا تو غلطی کو مان لیا جائے، اور اگر غلط فہمی ہو تو غلط فہمی کو دور کر لیا جائے۔ ہماری رشتہ داریاں غلط فہمی کی وجہ سے ہی اگر اس کو ڈیپلی دیکھا جائے نا، واقعتاً آپ جو بات فرما رہے ہیں نا، اس کی بیس ہوگی غلط فہمی۔ ایک غلط فہمی کی وجہ سے عرصہ دراز تک یوں کہیں کہ وہ جو مہروز بھائی نے بات فرمائی نے، تم میرے جنازے پر نہیں آنا، میں تمہارے جنازے پر نہیں، ظاہر بات ہے ایک جائے گا دوسرے جنازے پر تو ویسے بھی نہیں آ سکے گا، وہ پہلے سے ہی قبر میں تشریف فرما۔ یہ صاحب ایک تو آپ کی بات جو آپ نے کہی تھی نا کہ وہ بعض اوقات رشتے والدہ کی طرف سے والد کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا یہ تو بھائی چلا گیا ہمارا، بہن چلی گئی، اب تو یوں ہے تم رشتہ نبھاؤ۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے بڑوں کو نا چھوٹوں سے خوف ہوتا ہے، بڑوں کو چھوٹوں سے خوف ہوتا ہے، جی اچھا، انہیں یہ خوف ہوتا ہے بعض ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یا پریویس حالات کی وجہ سے، انہیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں ہمیں بالکل ہی الگ نہ کر دے، یا یہ ہماری کسی بات کو ایسا محسوس نہ کرے کہ یہ حاوی ہو رہا ہے، تو وہ گویا کہ پہلے ہی سے احتیاط کرتے ہوئے اپنی عزت بچا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جیسا تعلق تم رکھو گے ویسا تعلق ہم رکھیں گے۔ دوسری بات یہ سید صاحب کہ رشتہ داریوں میں یہ جو آپ نے اور عمران بھائی نے بات کی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات نا صرف ہاتھ لگانے کی دیر ہوتی ہے، پھل پکا ہوا ہوتا ہے، مطلب وہ ملاپ ہو سکتا ہے، جڑ سکتی ہے رشتہ داری۔ وہ ایک لطیفہ ہے یہاں پر نا کہ ہوں اسی کون ہو گیا، وہ ایک لطیفہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ کی بات میں فٹ آ رہا ہوتا ہے کہ بساؤ کرنا نہیں آپ پر نہیں، استغفر اللہ، اب ہمیں بھی نہیں پہچانتے ہم کون ہیں، اب ہم کون ہو گئے، اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ ایک نا وہ اس کی عادت بات کہ وہ کہیں جائے تو وہ کچھ دیتا نہیں تھا، تو رشتہ داروں نے کہا آپ کچھ بھی کرے، آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں بولا، اس کی عادت تھی لڑائی کرنے کی، تو ایک دن اس نے بہت کچھ کیا، کوئی لڑائی نہیں کر رہا، تنگ آ کر اس نے چھلانگ لگائی، چھت پہ گیا نا تو ویسے ہی کودنے لگا، تو کسی نے غلطی سے پوچھا یہ کون ہے، اچھا اب ہم کون ہو گئے، اچھا بس اسے موقع مل گیا لڑائی کا۔ تو یوں بھی کبھی ہوتا ہے موقع تلاش کیا جا رہا، کبھی لڑائی کا موقع تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے، اور مطلب یہ بعض اوقات جو ہے نا وہ رشتہ جوڑنے کا موقع تلاش کیا جا رہا تھا، ذرا سی بات پر جو ہے نا وہ رشتہ داریاں بحال ہو جاتی، دونوں طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، دونوں ریڈی آئے کوئی آئے، دونوں ریڈی ہوتے ہیں، گویا کہ بس ڈور بیل دینے کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا ایسے ہی جو ہے نا یہ اس میں بعض لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں، ان کو اللہ کرے ان کے جذبات قابو میں آ جائے، وہ خود بھی قابو میں رہے، رشتہ داریاں بھی قابو میں رہے۔ مجھے ایک چٹکلا بتایا کسی نے کہ ایک خاندان میں نا ایک شخص کی کہنا یہ تھا، بات پہ کوئی بھی معاملہ ہو نا سید صاحب، تو وہ بولے تم سے میرا آج سے رشتہ ختم، صحیح، اور اب آج کے بعد میرے جنازے پہ بھی نہیں آنا۔ تو وہ کئی جگہ بول چکے تھے صاحب، تو ایک صاحب وہ کہنے لگے کہ بھائی پھر وہ کسی ادارے والوں سے آپ بات کر لیں، کیونکہ بہرحال ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے، تو آپ نے بھی جانا ہے، تو آپ کی تدفین اور آخری معاملات کون کرے گا؟ تو وہ حیرانی سے دیکھنے لگے، کیا مطلب؟ کہنے رشتہ داروں کو ایک ایک کر کے آپ نے منع کر دیا، تو رشتہ دار تو آئیں گے نہیں، تو بھائی کوئی ایڈوانس پیمنٹ دے دیں کہ میں مروں تو مجھے دفنا دیں، کون دفنائے گا پھر آپ کو؟ مطلب وہ سمجھا رہے تھے انہیں، تو پھر ان کی بات بھی سمجھ میں آئی کہ بھائی یہ جملے ایسے نہیں ہوتے جو ذرا سی بات پہ بولے جائیں، رشتے ذرا سی بات پہ ختم کر دیے جائیں، ایسا نہیں ہوتا، اور اگر ایسی آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو سدھار لیں۔ یہ جو رشتہ داری ہے یا خاندان ہے، سید صاحب میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ انسان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے عمران بھائی نے بھی ماشاءاللہ اتنی پیاری پیاری باتیں کی، اس میں حدیث پاک بھی بیان کی ہے، حدیث پاک کے ریفرنس سے انہوں نے بیان کیا کہ یہ رشتہ داریاں ہماری عمر بڑھاتی ہیں، حسن سلوک، رشتہ داری بحال رکھنا، اس سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، بالکل، اور میں نے محسوس کیا اس سے ہماری خوشیاں بھی بڑھتی ہیں۔ آپ خوشی اکیلے سیلیبریٹ کر کے دکھاؤ، غم اکیلے سیلیبریٹ کر لو گے آپ نہیں، آج کل یہ ہے نا کہ رشتہ داروں سے ہٹ کر دوستوں میں خوشیاں سیلیبریٹ ہو رہی ہیں، جی ہاں دوستوں کے ساتھ ہو رہی ہیں نا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں عمران بھائی کہ دیکھیں اصلی اور نقلی چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جی اگر آپ بناوٹی پھول دیکھیں نا، کیا کہتے ہیں آپ، آرٹیفیشل روزز دیکھیں، فلاورز دیکھیں آپ، تو بعض اوقات وہ بڑے ہی جاذب نظر ہوتے ہیں، جی بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، جی، لیکن پھر ان سے خوشبو نہیں آتی۔
آپ آرٹیفیشل فروٹ دیکھیں تو وہ جو ہے نا اوریجنل فروٹ سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. ہاں بہت پیارا لگتا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے نہ اسے کھا سکتے ہیں، نہ شاہ صاحب اس کا آپ جوس بنا کے پی سکتے ہیں. جی تو اس کے لیے تو اوریجنل ہی چاہیے. جی اوریجنل میں ممکن ہے کوئی داغ بھی ہو، اوریجنل میں ممکن ہے کہ اتنی کیا کہنا چاہیے وہ اتنی صفائی نہ ہو جتنی آپ چاہ رہے ہو، لیکن اوریجنل ہوتا ہے. رشتہ داریاں ہوتی ہیں جو آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. جی مطلب ایک زندگی گزار چکے ہیں. بچے تو اب اللہ پاک صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی. میں بالخصوص نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو یا جین زی جنہیں آج کل کہا جا رہا ہے، ان سے کہوں گا کہ برائے کرم رشتہ داری کے معاملے میں نا جذباتی نہ ہو. جی بعض اوقات زور جوانی اور طاقت میں انسان کہتا ہے ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی صحیح، آج آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ یہ زندگی ہے بیٹا، یہ اکیلے گزرے گی نہیں گزرے گی. نہ آپ دنیا میں آئے ہو نا تو بھی بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کا جشن منائے. جی. آپ دنیا سے جاؤ گے نا تو بہت سارے لوگ آپ کو قبرستان تک لے کر جائیں گے، چاہے آپ چاہو یا نہ چاہو. جی. لے کر جائیں گے. اور مطلب بہت ساری جگہوں پہ نا ضرورت ہوتی ہے انسان کو. ایک کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انگلی جو ہے نا یہ بچے کو چلنا سکھاتی ہے. جی. تو ان رشتہ داریوں کو ہلکا نہ لو، اور ان کے ساتھ جتنا حسن سلوک آپ کر سکتے ہو کر لو. آپ دیکھنا آپ کی زندگی کیسی طمانینت سے، خوشی سے بہت خوب بھر جائے گی. سید صاحب میرا تجربہ ہے، کتنے ہی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں بڑا نوازا. بالخصوص یہ عمران بھائی نے بھی روایت بیان کی کہ رزق بڑھتا ہے. یہ شاید آپ سب کا تجربہ ہو. آپ دیکھیں گے ہر خاندان میں کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے مالی طور پر جی کہ وہ پورے خاندان کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طور پہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. کوئی بھی پرابلم آئے گی وہ سپورٹ کرے گا، انتقال ہو گیا وہ آ رہا ہوگا، بیماری آ گئی وہ آ رہا ہوگا، شادی آ گئی وہ آ رہا ہوگا، عید بقرعید آ گئی وہ آ رہا ہوگا. کسی نہ کسی طرح وہ اپنے طور پر، ضروری نہیں ہو کوئی اربوں پتی کروڑوں پتی ہو، جتنا اس خاندان کی حیثیت کے مطابق وہ مدد کر رہا ہوگا، کبھی جتا کے کر رہا ہوگا، کبھی خاموشی سے کر رہا ہوگا. اور عمران بھائی آپ دیکھیں گے دنیا کے حالات کچھ بھی ہوں، اللہ پاک اسے نواز رہا ہوگا. تو میرا ماننا یہ ہے پرسنلی، ایسے جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا، میں نے غور کیا. میں سید صاحب مطلب بزنس میں ان رہا ہوں، میں نے بہت غور کیا کہ یار ان کی بزنس جو ہے نا ان کا سیکرٹ ہے کیا. تو مجھے جو سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل اللہ کا جو ہے انہیں رشتہ داریاں نبھانے کی برکت سے مل رہا ہے. کیا بات ہے. ایسے بھی ہیں کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالیں تو سونا ہاتھ میں آ جاتا ہے. جی کیا بات ہے. یعنی ایسا کام شروع کرتے ہیں کہ جو بظاہر کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا، اور خود بھی کوئی بہت قابل نہیں ہوتے. ہاں، لیکن ان کے نصیب بھی ماشاءاللہ اچھے ہیں، اور پھر یہ صلہ رحمی کا ان کو برکتیں بھی ملا کرتی ہیں. دیکھیں اتفاق میں جو ہے نا وہ برکت ہے. جی. اور پھر بڑوں کے ساتھ رہنے میں برکت ہے. البرکۃ مع اکابرکم کہا گیا کہ برکت بڑوں کے ساتھ رہنے کے اندر ہے. وہ آپ نے بچپن کی کہانی کی بیل والی جو بات کی تھی تو مجھے ایک بات یاد آئی. یہ بھی ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہانی کہ ایک والد نے نا اپنے بچوں کو بلایا اور ایک تنکا اسے دیا کہ اسے توڑ کر دکھاؤ. تو اس نے وہ تنکا لے کے توڑ دیا. پھر اس نے بہت سارے تنکے جمع کیے اور اس کا ایک بڑا سارا ایک موٹا سا بنا کر ان کو دیا کہ اب یہ توڑ کر دکھاؤ. تو اب وہ کوشش کی تو نہیں ٹوٹا. تو کہا کہ دیکھیں یہی اتفاق کی برکت ہے کہ جب اتفاق ہوگا تو پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، اور تمہارے درمیان برکت اور باقی رہے گی. لہٰذا اتفاق ہونا چاہیے، اور اگر اتفاق ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بے برکتی آ جایا کرتی ہے. کچھ ایسے خاندان شاہ صاحب میرے ذہن میں آ رہے ہیں جن کو ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، تو بڑا ماشاءاللہ ویل سیٹ اور سب کچھ تھے، اور ان کے والد کا انتقال ہوا تو بچوں میں وہ چیز نہیں تھی. جیسے مہروز بھائی نے بات کی نا کہ وہ اکیلے ہی پورے خاندان کا خیال رکھنے والے اور صلہ رحمی کرنے والے، تو یہ سب چیزیں تھی. اللہ نے ان کو نوازا بھی، لیکن پھر جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد میں یہ چیز نہیں تھی. تو آج جو ہے نا ان میں اور ان کی اولاد کے اندر بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. تو بہرحال اسٹیٹس کے اعتبار سے، جی ہاں، اسٹیٹس کے اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے بھی. تو بہرحال ہم اگر رشتہ داری نبھال رہے ہیں تو ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے، اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں. بہت سی اولادیں وللہ الحمد ایسی بھی ہیں کہ جو والدین دنیا سے جاتے ہیں نا تو ان کے پیچھے وہ انہی کی روش پر چل بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا انداز اپنایا ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ والد صاحب یہ کیا کرتے تھے، وہ اسی کو برقرار بھی رکھتے ہیں. والدہ یہ کیا کرتی تھی، وہ اس نیکی کو، اس اچھائی کو اس انداز میں بھی برقرار رکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے والدین کے لیے
قبر میں راحت کا سما ہوگا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ کچھ کالز ہیں آپ کی، آئیے کال لیتے ہیں۔ اس موضوع پر بھی مبلغین سے عرض ہے کہ روشنی ڈالیے کہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو رشتے نہیں جوڑتے، مگر ہم ان کے ساتھ اگر رشتہ جوڑیں، صلہ رحمی کریں تو وہ بوجھل ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، تو ایسوں کے ساتھ کیا رشتہ جوڑیں؟ یعنی اس موضوع پر بھی روشنی ڈالیے۔ نعت خوان اسلامی بھائی مدنی رضا سے عرض ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا یہ پیارا سا کلام سنا دیں۔ وہ بندہ خاص خدا کے ہیں اور ان کی ساری خدائی ہے۔ اللہ، کیا کہیں گے راشد بھائی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب کیا ہے۔ رشتہ داری جوڑنے کا مطلب ان پر مسلط ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ تعلق رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ وہ آدمی بھاگتا کیوں ہے؟ بھاگتا اس وجہ سے ہے کہ آپ کہتے ہیں میں رشتہ داری جوڑ رہا ہوں۔ جوڑنے کا مطلب کیا؟ جب بھی پریشانی ہوگی ان کے پاس چلے گئے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو گیا فوراً ان کے ساتھ، یعنی لینا 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 لینا، یہ رشتہ داری جوڑنا ہے۔ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی غمی خوشی ہے تو جناب یہ کچھ نہ کچھ دے کر ہی جائیں، ان کے گھر میں غمی خوشی نہیں جی ہم تو غریب آدمی ہیں، چلے جی چلے گئے۔ تو رشتہ داریوں میں جوڑنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان پر مسلط ہو جائیں۔ باقی تعلق رکھنے سے کوئی بھی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بندہ کہے جی میرے ساتھ تعلق کیوں رکھا ہے آپ نے۔ تعلق رکھنے سے کوئی بندہ بوجھ نہیں سمجھتا۔ مسلط جب اس پر ہوا جائے نا تو پھر وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے۔ اس کے خیال درجات بھی ہیں پھر اس میں، کس کا کتنا درجہ ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ ہر رشتہ دار کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں ہوگا۔ صحیح، ماں باپ کے ساتھ الگ ہے، اولاد کے ساتھ الگ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ الگ ہے، خالہ ماموں چاچا پھپھی پھپھی وغیرہ ان کے ساتھ رشتہ الگ ہے۔ تو جیسا رشتہ ہے، راشد بھائی نے بڑی اچھی بات کی، جیسا رشتہ ہے اتنا تعلق رکھیں گے تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی تنگ کرے گا۔ حدیث میں یوں بھی کہا گیا نا کہ سل من قطع کا، فرمایا کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے تم معاف کر دو۔ تو تعلق کو جوڑنا اور رشتہ داری کو باقی رکھنا یہ ہمارے اپنے اوپر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر دے۔ بندے کو، انسان کو اور مسلمان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذلت پر پیش یعنی کر خود کو ذلت کے مقام پر پیش کرنا، یعنی ایک بندہ ایسا ہے کہ آپ جب بھی کسی اس سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سب کے سامنے آپ کو جھاڑی دیا کرتا ہے، جب بھی اس سے بات کریں تو جو ہے نا وہ آپ کی بے عزتی ہی کر دیا کرتا ہے۔ تو بہرحال اس سے بھی تعلق توڑنا نہیں ہے، تعلق باقی رکھنا ہے، لیکن بالکل ہی ہاتھ جوڑ دھو کر جو ہے وہ پیچھے پڑ جانا، معاف کر دو معاف کر دو معاف کر تو دو، یہ بھی تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے۔ کبھی معاف کر دو۔ یہ سب پہ بیتی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ باقی بات معافی مانگنے والے معافی اس طرح مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو معافی مانگنے کا سلیقہ سکھانا چاہیے، اور پھر معافی مانگنے پہ راشد بھائی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ محمد عمران اطاری سیالکوٹ سے عرض گزار ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے نے آج بہت پیارا موضوع رکھا گیا ہے، انتقال کے بعد رشتہ داریاں۔ تو میں شاہ صاحب سے عرض گزار ہوں کہ جو رشتہ داروں کے اندر فتنہ فساد برپا کرنے سے باز نہیں آتے، نہیں رکتے باوجود سمجھانے کے، تو آیا کہ ایسے رشتہ داروں سے دور رہنے میں عافیت ہے، یا اس کے متبادل کیا طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے کہ جس سے ان کے شر سے، ان کے فتنے فسادات سے خود بھی بچا جا سکے اور دوسروں کو بھی بچایا جا سکے؟ اللہ حافظ فرمائے۔ کیا کہیں گے عمران بھائی؟ دیکھیں، جو فتنہ پرور ہے جی، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی بیٹھیں گے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ جس سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں سے تھوڑا سا بندہ کنارہ کشی رہے۔ یعنی یوں ہے کہ جب وہ کوئی بات کر لیں تو اس سے صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر لیں۔ بس سلوک کروانے کے لیے آتے ہیں اور آگ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں، بعض لوگ اب جیسے طلاق کی بات کی جائے نا، میاں بیوی میں اگر معاملہ خراب ہو جائے تو پنچ بیٹھتا ہے، خاندان کے بڑے بیٹھتے ہیں۔ ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ وہ خاندان بیٹھتا ہی اس لیے ہے کہ طلاق کروا کر اٹھنا ہے۔ یعنی اگر میاں بیوی میں انبن ہو گئی تو اب بڑوں کا تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ بیٹھیں تو صلح کروائیں، آپس کی جو رنجش ہے اسے ختم کروائیں، مگر وہ بیٹھیں گے تو طلاق کروا کے اٹھیں گے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بعض خاندان میں ایسے فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، تو بہرحال پہلے تو ان کی اصلاح کی کوشش کریں، اور ہر ایک کا نا کوئی نہ کوئی کنٹرول سوئچ ہوتا ہے، یعنی بندہ جس کی کوئی ماننے والا ہوتا ہے، ہر ایک بات آپ میری نہیں مانتے اور ہر بات میں آپ کی نہیں مانتا،
کنٹرول سوئچ پر جانا پڑے گا. کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ جس کی بات میں اور آپ دونوں آنکھیں بند کر کے مان لیں گے, ایسا ہی جی. تو پھر اگر ایسا کوئی آدمی ہے تو خاندان میں دیکھا جائے کہ یہ بات کس کی مانتا ہے, اس کے ذریعے سے غیر محسوس طریقے سے, ایسا نہیں کہ فلاں نے مجھے کہا ہے تو تم یوں نہ کرو, غیر محسوس طریقے سے اس کی اصلاح کا اس طرح بھی انتظام کیا جائے. اور پھر بھی ساری کوششیں کرنے کے باوجود جو ہے کوئی نہیں سدھر رہا اور اپنی اس عادت سے باز نہیں آ رہا, تو اب ایسے بندے سے جو ہے نا تعلق توڑنے کا تو ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ ہی دیں, البتہ یہ ہے کہ ہم تعلق رکھیں. اور یہ جو چیز ہے ان کی عادت ہے, اللہ سے دعا بھی کریں اس کی عادت اللہ ختم فرمائے, اور تھوڑا سا اپنی حفاظت بھی کریں. 2 سٹیپ ہم پیچھے ہو جائیں, ہم تعلق نہیں توڑیں, دل میں برا نہیں جانے, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, عافیت کی دعا. اللہ پاک ہے نا, دیکھیں اگر اس میں شدت ہے, سختی ہے, یا ایسی عادت ہے تو اللہ ہے نا دور کرنے والا. تو ہم اللہ پاک سے دعا کریں, یقین کریں, آپ بعضوں کے لیے دعا کریں, آپ جن کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ اس طرح کی کیفیات میں ہیں, آپ ان کے لیے دل سے دعا کریں. دعا واقعتاً رنگ لاتی ہے, دعا بدلتی ہے بندوں کو, بہت جلد بدلتی ہے. آپ ایک اور عمل بھی کر سکتے ہیں, ان کے لیے ایصال ثواب کیا کریں. جو یوں کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ وہ نہیں جوڑنا چاہتے یا فتنہ ہی پھیلاتے ہیں, آپ ان کو ایصال ثواب کریں ایک, پھر اللہ پاک سے ان کے لیے دعا کریں. زندوں کو بھی تو ایصال ثواب ہو سکتا ہے, تو آپ یوں کر سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا دل کتنے جلدی بدلتا ہے. اللہ پاک عافیت فرمائے. کال ہے, میں عرض کروں گا, ایسے فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے بچنے کا ایک طریقہ وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر نہ کیے جائیں, کیونکہ جب آپ اچھا بعضوں کا صحیح فرما رہے ہیں, وہ کمزوری نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, ایک چیز تو یہ ان کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر نہ کریں. دوسری بات یہ ہوتی ہے وہ آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں, آپ کو باتیں کرتے رہیں خاندان کی ادھر ادھر کی, اس پر ریپلائی نہ دیں, کیونکہ آپ کا تھوڑا سا ریپلائی دینا یہ گویا کہ ان کے ہاتھ میں ایک بال آ جائے گی. جی, خاموشی سے ان کی بات سنیں, سن کر نہ ہاں نہ جی, ان کی بات سن لیں بس. جی, کچھ لوگ شاہ صاحب ایک تو جان بوجھ کر فتنہ پرور ہوتے ہیں, کچھ لوگ بیچارے ان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ منہ سے ان کے نکل ہی جائے گا. یہ تجرباتی باتیں عرض کر رہا ہوں, ہوتے ظاہری بات ہم بھی خاندان والے ہیں, اتنا دیکھ رہے ہیں لوگوں کو, تو بیچارے ان کے نا اپنے بس میں نہیں ہوتا, وہ کچھ نہ کچھ بول دیتے ہیں, کبھی اس کی لگا دی اس کی لگا دی, اچھا کچھ تھوڑی سی بات ہوگی, کچھ مرچ مسالہ لگا کر بات کر دی, تو ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو ایسے معاملات میں میں عرض یہی کروں گا کہ وہ کچھ بھی کریں, ان کو ریپلائی نہ دیں, ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں, بس سن لیں اور اپنے گھر کی باتیں ان سے شیئر نہ کریں. اس سے کیا ہوگا, ان کے شر سے آپ بچے رہیں. کیا بات, یہ جو گفتگو ہوئی نا عمران بھائی کی اور راشد بھائی کی, دونوں نے ایک مدنی پھول دیا. میں سمجھتا ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حاصل گفتگو ہے یہ. کیا بات, رشتہ داریاں بچانے یا رشتہ داریاں چلانے کے اعتبار سے سوئچ والی بات اور راشد بھائی والی بات, ماشاءاللہ تجربے کار لوگوں کے ساتھ بیٹھے, اللہ یہ فائدے ہوتے ہیں, بہت فوائد ہوتے ہیں. دیکھیں بعض لوگوں کا مزاج نا چنگاری کی مانند ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے تھوڑی سی چنگاری ملی لگی اور آگ لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں کا مزاج برف کی مانند ہوتا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ بڑے بردبار ہوتے ہیں. تو اگر ہمارا مزاج ایسا ہے نا کہ ہمارے سامنے کسی نے بھی کوئی بات کی اور ہم نے جو ہے نا وہ ساری بھڑاس نکال دی, جو نہیں تھا وہ بھی مرچ مسالے لگا کر بول دیا, تو پھر ایسا مزاج درست نہیں ہوتا. اپنے مزاج کے اندر کچھ تحمل اور بردباری کو پیدا کریں. ہر ایک بات کا رپلائی دینا بھی ضروری نہیں ہوتا, اور ہر ایک بات پر خاموش رہنا بھی ضروری نہیں ہوتا. اس کے کچھ اصول ہیں, اس کو سیکھیں, اس کو پڑھیں, تو انشاءاللہ فائدہ. ایک میسیج آیا ہے مدینہ شریف سے, تو ہمارے بڑے پیارے بزرگ ہیں, کہہ رہے ہیں لیکن حضرت رونا تو یہ ہے کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ یہ بیانات کہاں سنتے ہیں, ان تک پیغام کیسے پہنچایا جائے؟ مہروز بھائی. ایک تو یہ بات تو بالکل درست ہے, ایگری, کہ سبق وہی سن رہے ہیں جو سبق یاد کر کر آئیں. جی, تو ایک بات تو یہ ہے کہ دین اسلام کی پیاری تعلیمات جو ہیں وہ اچھے لوگوں کو بھی اچھائی کی نصیحت کرنے کا حکم ہے. اور سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, تو اس کے تحت یہ ہے کہ سیدھے راستے پہ ہوتے ہوئے بھی سیدھے راستے کی تمنا اور دعا کرتے رہنا, یہ استقامت چاہنا ہوتا ہے اصل میں. تو اچھے لوگ ہی بگڑتے ہیں, تو جو اچھے ہیں پہلے انہیں بچائیں, اور پھر ان تک بات پہنچانے کا جو دیگر سبب ہے وہ انفرادی کوشش ہے, نیکی کی دعوت ہے. جیسے عمران بھائی نے ابھی سوئچ والی بات کی نا, وہ یہی تھی
کہ فیملی میں، آفیسز میں، کمپنیز میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جو اسے ٹیکل کر سکتا ہے، جو اسے سمجھا سکتا ہے، تو اس کی کوشش کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں مجموعی طور پر انفرادی کوشش کی کمی ہے۔ جی، ہم ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینے میں شرماتے ہیں، گناہ سے روکنے میں شرماتے ہیں۔ جی، کھانے کی دعوت دے دیں گے، چائے کی دعوت دے دیں گے، دیگر چیزوں کی دعوت دے دیں گے، قبول کر لیں گے، لیکن نیکی کی دعوت یعنی کسی اچھائی کی ترغیب دینا یا کسی برائی پہ سمجھانا، جی، یہ اولاً تو ہے نہیں، اور جہاں پر ہے بھی تو اس کی جو حکمت اور جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا رہے۔ اگر ہم انفرادی طور پر، شاہ صاحب آپ کو بھی تجربہ ہوگا، مجھے تو ہے اس کا تجربہ، کہ یوں نہیں ہے کہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں نا ان کے سدھرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، جی، ایسا نہیں ہے۔ اور خاندانوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے رشتہ دار اس درجے جو ہے نا وہ ہیں کہ گویا کہ آگ کی بھٹی پہ بیٹھے ہوئے ہر وقت، جی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بات یوں ہی ہے کہ انہیں اگر اچھے طریقے سے سمجھایا جائے، ظاہر سی بات ہے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم نا امید بھی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ لوگ آ ہی جاتے ہیں، اطلاعات آتی ہیں، یہ سوئچ کرتے کرتے آ گئے۔ جی، اصل چیز تو پروگرام یا ہماری گفتگو نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم ایسے افراد تک خود پہنچے، جو آپ بات فرما رہے ہیں، بڑی انفرادی خوبصورت بات ہے کوشش۔ کہ انفرادی کوشش کریں، ہم نیکی کی دعوت دیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، مارننگ واک سیگمنٹ ہے، آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سیگمنٹ ہے مارننگ واک، اور آج مارننگ واک میں ہم مدنی چینل کے سی ای او ہمارے مولانا اسد مدنی عطاری دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم جس ٹاپک پر گفتگو کریں گے وہ ہے بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی، آؤٹ ڈور جو ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسد بھائی آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، کیسے آپ؟ جزاک اللہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ آپ کو اچھا اسد بھائی، سب سے پہلے تو آپ اپنی کچھ روٹین کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ دن اکثر تو حصہ میرا خیال ہے آپ کو مدنی چینل پر ہی گزرتا ہوگا۔ اکثر حصہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کافی وقت، کیونکہ اگر 24 گھنٹے میں سے 12 سے زیادہ گزریں تو ہم کہیں گے کہ اکثر ہے، لیکن ظاہر مصروفیت جو زیادہ تر وہیں رہتی ہے۔ جی، لیکن یہ ہے کہ بس صبح جانا ہوتا ہے اور پھر شام تک، اور پھر بعض اوقات رات کو کوئی کام ہوا تو وہاں رک گئے، ورنہ جو ہے وہ فراغت ہو گئی۔ لیکن میجر جو میری مصروفیت ہے وہ ظاہر مدنی چینل کے اعتبار سے یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اسد بھائی، واک کے حوالے سے آپ کی اپنی فیلنگز کیا ہیں؟ میں نے اس ٹاپک پر کچھ اسٹڈی کی تھی، تو وہ پڑھنے کے بعد تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید ہماری زندگی کا ایک اہم ترین کام ہے جو ہم نہیں کر پا رہے، کیونکہ واک کرنا، پیدل چلنا، یہ انسان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے۔ ایک ریسرچ ہے، ریسرچز مختلف ہوتی ہیں، کم و بیش ہو سکتی ہے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ انسان کی جو تخلیق ہے، جو ہماری باڈی ہے، جو اسٹرکچر ہے، تو آئیڈیلی کم از کم روزانہ ہمیں 16 سے 18 کلومیٹر چلنا چاہیے۔ 16 سے 18 کلومیٹر؟ ہاں جی، اور انسان جو ہے وہ ہزاروں سال تک اس طرح رہا ہے۔ اچھا، یہ تو اب جدید زمانہ آ گیا اور ہم لوگ کمفرٹس کے اندر چلے گئے، ورنہ جب پہلے انسان اپنی غذا کے لیے کوشش کرتا تھا، بھاگ دوڑ کرتا تھا، پھر جو جانوروں کی سواری کرتا تھا، اسی طرح باہر آنا جانا، گاڑیوں کا اتنا استعمال نہیں تھا، تو اس زمانے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ واک کرتا تھا، چلتا تھا، خواتین بھی چلتی تھی، مرد بھی چلتے تھے، بچے بھی چلتے تھے، سب تھا۔ تو یہ تو جدید زمانے کے تحائف میں سے ایک تحفہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چلنے سے محروم ہو گئے۔ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور اس کے بغیر تو سمجھے کہ زندگی نہیں ہے۔ اور آج بھی جو لوگ چلتے ہیں تو وہ ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ اچھا محسوس بھی کرتے ہیں، اور فزیکلی فٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بچے ہمارے اسکرین کے سامنے بہت آگے، وہ موبائل اسکرین بھی ہو سکتی ہے، دوسری اسکرین بھی ہو سکتی ہے، تو بچوں کو ایکٹیویٹی جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے، اس کی افادیت کس حد تک ہے بچوں کے حوالے سے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ یہ بات ماں باپ کو سمجھنی چاہیے کہ وہ خود اگر واک کریں گے، خود فزیکل ایکٹیو ہوں گے تو بچے ایکٹیو ہوں گے۔ جب ہم اسکرین ٹائم کی بات کرتے ہیں، دیگر ایکٹیویٹی نہ ہونے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ان گھروں کے اندر کہ جہاں کا کلچر
फिजिकल एक्टिविटी का नहीं है तो वहीं पर बच्चों के लिए भी ये नजर आएगा। और जो माँ बाप खुद फिजिकल एक्टिव हैं, उनका चलना फिरना है, तो वो बच्चों में भी ये चीज कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही जरूरी है और इसमें माँ बाप को चाहिए कि वो चाहे कि बच्चा तो बच्चा है ना, अब वो तो अट्रैक्ट होगा, उसको कोई भी खिलौना मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, कोई भी चीज मिल जाए तो वो उसकी तरफ अट्रैक्शन उसके अंदर पाई जाएगी। को नहीं लगता असद भाई की सोच इस वक्त बच्चों को देना थोड़ा मुश्किल है? देखिए, मोबाइल की सोच भी तो हम ही ने दी ना, ठीक है ना। तो अगर ये इतना ही मुश्किल काम था तो ये हमने कैसे कर लिया? ऐसे ही है। जिस तरह हमने मोबाइल की सोच बच्चों को दी है उसी तरह ये सोच दे दें तो मसला आसान या मुश्किल का नहीं है, मसला हमारी अपनी सोच का है। कि हमारी अपनी सोच क्या, माँ ही अगर बच्चे को मोबाइल पकड़ा रही है कि तुम इसमें मसरूफ हो जाओ और मैं जो है वो अपने काम काज कर लूं, तो अब इसमें आसान और मुश्किल क्या है? इसमें तो उनके अपने दिमाग का मसला है। तो जिस तरह हमने इन चीजों में उनको लगाया है, अच्छा अब आसान और मुश्किल का एक और तज्जिया कर लेते हैं कि इस वक्त लाखों बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चा ही लगा हुआ है, लेकिन वो लोग भी तो हमारे मुआशरे का हिस्सा है ना। बिल्कुल। तो उनके लिए कैसे मुमकिन हुआ? तो आसान और मुश्किल कुछ भी नहीं, सबसे बेहतरीन है ना वो तो ये है कि असर से मगरिब का वक्त, ये ऐसा वक्त है कि जब बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, उस टाइम पर ट्यूशन भी नहीं पढ़नी, उमूमन एक्टिविटीज नहीं होती। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि असर से मगरिब बच्चों के लिए खेल का मखसूस हो और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। अब जाहिर है कि जो जिस इलाके में रहता है तो उसी के हिसाब से वो प्लान कर सकता है। कोई भी ऐसा खेल होना चाहिए जिसमें वो दिलचस्पी लेते हों, आप उनको उसके असबाब मुहैया करें और बाकायदा तौर पर उनसे कहा जाए कि असर से मगरिब आप घर से बाहर जाएं और उनको बाहर भेजें और उनको कहें कि जाकर जो है वो खेलें, खेल कर आएं। ये सबसे बेहतरीन चीज है। अच्छा, वरना ये भी हो सकता है रात के वक्त खाना खाया आपने तो बच्चों को आपने साथ लिया, वॉक के लिए चले गए। इसी तरह फजर के बाद भी आप कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या है और आपकी अपनी मसरूफियत क्या है। तो बस इसके अंदर सिंपल है कि हर वो चीज की जिसके अंदर शरन कोई खराबी नहीं है, आप वो एक्टिविटी करें और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जरूर कोशिश करें। आप करेंगे तो ज़ाहिर है फिर वही कल्चर आपके बच्चों के अंदर भी आएगा। अल्लाह पाक मुझे आपको हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह पाक अपनी सेहत का हमें ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों की भी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। इसके लिए वॉक पर हमने कुछ गुफ्तगू भी की है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। कुछ कॉल है मजीद? सही है साहब, आप सही हैं। तनहा वॉक नहीं करनी, किसी ना किसी मुबल्लिग के साथ आपने वॉक करनी, बल्कि पूरी टीम के साथ। लाओ लश्करी होता है। और आप अंदाजा करें जिस स्पीड से हम चल रहे थे, जी। हमारे डायरेक्टर साहब 1.5 की स्पीड से चल रहे थे और डायरेक्टर साहब और कैमरामैन का क्या हाल होगा। अच्छा, हम तो सीधे चल रहे हैं तो वो उल्टे चल रहे थे, कैमरा उन्होंने पकड़ा हुआ था और वो जो उनकी कैफियत, थोड़ी रिकॉर्डिंग उसकी भी होनी चाहिए ना कि ये कैसे होती है। ये बिहाइंड द सीन कभी दिखाएं। और मैं ये सोच रहा था कि और किसी की वॉक की आदत आपके इस सेगमेंट से हो ना हो, आपकी तो हो ही जाएगी। मेरी सही है। नहीं सही साहब, वैसे भी पैदल चलने के आती है माशाल्लाह, स्मार्ट आदमी है माशाल्लाह। माशाल्लाह कह तो दिया है इन्होंने। अल्लाह ताला आफियत फरमाए और सेहत अता फरमाए। और ये सेहत अल्लाह करे कि हमारी अल्लाह पाक के दीन के कामों के लिए वक्फ रहे और अल्लाह पाक के दीन और अल्लाह पाक की रिजा के कामों में हमारी जानें, हमारी सेहतें इसी में वक्फ रहें, हम काम करते रहें। अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए। कुछ कॉल है, मजीद कॉल लेते हैं। माशाल्लाह, मैंने पिछले हफ्ते आपसे दुआ कराई थी अपनी बच्चों की वालदा के लिए। दिल का मेन वाल में फॉल्ट था। माशाल्लाह आपकी दुआओं की बरकत से माशाल्लाह बहुत बेहतरी आई है। कल हमारा चेकअप था। माशाल्लाह अल्लाह पाक मजीद आपको और आपकी पूरी टीम को सलामत रखे। मोहम्मद दिलशाद कादरी अतारी रहीमर खान से। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके भी नवाज दें दुआओं से। ये तो मेरी दुआ का तो असर कहाँ होगा। आप लोग उलमाए कराम होते हैं, साथ दुआ में आमीन फरमाते हैं, या बहुत से नाजरीन भी होते हैं कि जो आमीन कहते हैं। किसकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद हो हमें नहीं पता। सही साहब, ये तो आप रुजू कर लें अभी कि आपकी दुआओं में असर नहीं होगा। हर मुसलमान की दुआ कबूल होती है तो आपकी क्यों नहीं होगी। अल्लाह आपके हस्न जान की लाज रखे। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए जी। और जिन बहन के
لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ مزید انہیں کامل صحت عطا فرمائے، صحت و سلامتی اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، نیکیوں والی اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ مدنی رضا بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی خائن کیوں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگلی کال دیجیے۔ मुंहिंजो नालो मोहम्मद फराज़ आहे। मां सुभाष सिंध जिला सांगड़ खां आहियां। शाह साहब अवां सभिनीनि जा कहिड़ा हालनि? शाह साहब मुंहिंजी नात खां इस्लामी भाई खां ही अर्ज़ गुज़ार आहे त मूंखे ही ॿुधाए छॾियो, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला। ये ॿुधाए छॾियो, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह। क्या कहा इमरान भाई? अवां जो वॾो वॾो कुर्ब, माशाअल्लाह, मेहरबानी अवां जी, बहुत मेहरबानी आपकी कॉल की। ये कह रहे हैं कि आप माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा चल रहा है और आपसे फरमाइश है मदनी भाई से कि मुझे ये कलाम हिंदी में जवाब देना आप इनको। जी, वो मैंने कुछ दे दिया शुरू में। कुछ दिया ना, पूरा देना जवाब। भाई इतनी आती है। वो पिछले दिनों किसी ने बल्कि ने कहा था बस इतनी आती जितनी मैट्रिक तक हमने की है, जिसमें मैट्रिक हमारी हो गई। अल्लाह पाक आफियत फरमाए जी। बहरहाल साईं छा हाल है, आए जो छा हाल है, ऐसे कहेंगे शाह साहब उर्दू में ही कह दें, ऐसा ना हो हाल पूछो और कुछ और हाल हो जाए। अल्लाह हाफियत फरमाए जी। क्योंकि आपने तो मैट्रिक में भी नहीं पढ़ी। मैट्रिक में भी नहीं पढ़ी मैंने जी। अल्लाह रहमत की नजर फरमाए जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने सिंधी में कॉल की। अच्छा लगता है कोई अपनी जबान में जब कोई कॉल करते हैं, कोई मैसेज करते हैं, लेकिन बसा औक़ात हमारे लिए तशवीश का बायस यूं होता है कि हम जवाब नहीं दे पा रहे होते। मैं जाती तौर पर यूं गिल्टी फील भी बाज़ औक़ात करता हूँ कि कुछ ना कुछ ठीक है, आपको तो आनी चाहिए और आपको तो आनी जवाब दे चाहिए, बिल्कुल आपको तो आनी चाहिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मजीद कॉल लेते हैं। ये वाला कलाम सुना दीजिए आका जाइए। बहुत शुक्रिया आपका जी, अगली कॉल दीजिए। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते सिलसिला में अर्ज है कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये कलाम पढ़ लीजिए। कोई क्या जाने जो तुम हो, खुदा ही जाने क्या तुम हो। बहुत शुक्रिया आपका जी, खुश रहें, आबाद रहें। अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन अत्तारी। माशाअल्लाह आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। नात खां इस्लामी भाई से अर्ज है कि ये कलाम सुना दे। मैं सहने हरम में आया हूँ, जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन आमीन। मेरे पीर दी हरदम खैर होवे, इसका मैसेज भी आया हुआ है जी। कह रहे हैं जी बहुत प्यारा सिलसिला है, खुले आंख सल्लल्लाहु कहते कहते। अच्छा जी, बहुत खुशी हुई इमरान भाई को देखकर। इमरान भाई से बोलें कोई भी कलाम सुना दें। और साकिब भाई आप से दुआ की है, इल्तिजा, अल्लाह ताला बाद अब बाज़ोक मक्के मदीने की बाद अब हाज़री अता फरमाए, बिला हिसाब किताब आपकी हमारी हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह पाक। कह रहे हैं जी बहुत शुक्रिया आपका जी। एक तो आपने हौसला अफ़ज़ाई फरमाई। आप मदनी भाई से अर्ज़ करें कि अपनी पसंद की कोई नात सुना दें। प्यारे मदनी भाई 1000 मरतबा दुरूद पाक का तोहफ़ा कबूल फरमाएँ। अच्छा जी, एक और दुआ का आपने कहा है, अल्लाह ताला आपके लिए जो आपके हक़ में बेहतर है अल्लाह पाक अता फरमाए। अच्छा जी, कुर्बान में उनकी बख्शिश के इस कलाम की भी फरमाइश आई है। और ये वो दर है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। अच्छा, अफसोस बहुत दूर हूँ गुलज़ारे नबी से, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। लम याति नज़ीर कफ़ी नादारिन, इस कलाम की फरमाइश भी आई है। कुछ कलाम शामिल करते हैं मदनी भाई और फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई क्या जाने जो तुम हो, खुदा ही जाने क्या तुम हो। कोई क्या जाने जो तुम हो, खुदा ही जाने क्या तुम हो। कोई क्या जाने जो तुम हो, खुदा ही जाने क्या तुम हो। खुदा तो कह नहीं सकते मगर शाने खुदा तुम हो।
روشن ہے علوے مرتبت پیارے تمہارا سب پہ روشن ہے مکین لا مکا تم ہو شگے عرش اولا تم گو مکین لا مکا تم گو شگے عرش اولا تم گو حمد فرمائی خدا نے اپنے قرآن میں تمہاری حمد فرمائی خدا نے اپنے قرآن میں محمد اور ممجد مصطفیٰ مجھے تبا تم گو محمد اور ممجد مصطفیٰ مجھے تبا تم گو خدا نے مظہر بنایا ہے خدا نے ذات کا اپنی تمہیں مظہر بنایا ہے جو حق کو دیکھنا چاہے اس کے آئینہ تم گو جو حق کو دیکھنا چاہے تو اس کے آئینہ تم گو اور تمہیں سے فتح فرمائی اور تمہیں پر ختم فرمائی رسول کی ابتدا تم ہو نبی کی انتہا تم ہو چمک جائے دل نوری تمہارے پاک جلووں سے مٹا دو ظلمت دل کی میرے نور الہدا تم گو کوئی کیا جانے جو تم گو خدا کی جانے کیا تم گو. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک انتقال کے بعد رشتہ داریاں. آخر میں مہروز بھائی میں آپ کی طرف ایک مختصر سا سوال بڑھاؤں گا. ویسے تو سوال اس میں تو وسعت بھی ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی جو مثال ہے وہ صادق آتی ہے. بیوی کے انتقال کے بعد جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیوی کا جب انتقال ہو گیا جی تو نکاح ختم ہو گیا، ظاہر سی بات ہے. اور پھر جو پردے وغیرہ کے معاملات ہیں دیگر جو بیوی کی زندگی میں بھی تھے وہ رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک والا جو پہلو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے شاہ صاحب. اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، کردار اور آپ کی تعلیمات کو دیکھیں تو حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مسلمانوں کی ماں، ان کا جب وصال ہو گیا، ان کے وصال کے انتقال کے بعد
جب کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں بکری کے ذبح کرنے کا ذکر ہے کہ بکری ذبح ہوئی تو آپ نے گوشت جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھی بھجوایا۔ اسی طریقے سے مختلف مواقع پہ تحائف بھجوانے کا بھی ہے، ہدیہ بھجوانے کا بھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھجوایا گیا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو ان کے تعلق کی بنا پر جو تعلق ہے اس کے ساتھ خیرخواہی اور فضل کا معاملہ ہے، اور دوسرا خود اس مرحوم کی بھی دلجوئی ان معنوں میں ہے کہ مردہ بے حس و بے حرکت نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے رشتہ داروں، اس کے اہل خانہ کے ساتھ، اس کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ جو خیر کے معاملات ہوتے ہیں اس کی برکتیں بھی ملتی ہیں اور اس کی اطلاعات بھی ملتی ہیں، تو اس سے مردہ راضی ہوتا ہے۔ سسرال سے بالکل تعلق محروز بھی بعض اوقات ختم کر دیا جاتا ہے بیوی کے دنیا سے جانے کے بعد۔ بیوی کے ہوتے ہوئے کتنا تعلق ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں تو اچھا یہی بات ہے نا، وہ بیوی تو کچھ نہ کچھ تعلقات ہاں بس اتنا ہی ہوتا ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں تعلق نبھانا ہوتا نہیں ہے، غلط ہے یہ زندگی میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے اور انتقال کے بعد بھی نہیں ہونا چاہیے، دونوں صورتوں میں ہمیں تعلق اچھا رکھنا چاہیے۔ جی، اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ آخر میں سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر جلوہ فرما تھے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں اچھا کون ہے؟ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں وہ شخص سب سے زیادہ اچھا ہے جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ایک۔ دوسرا فرمایا زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا ہو، برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا یہ ہے۔ میں بھی، آپ بھی غور کریں، کیا ہم اس تعریف پر پورے صادق آتے ہیں؟ اگر نہیں آتے تو آج سے ہی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے یہ اعمال بجا لانے ہیں، اور جو آتے ہیں اس تعریف پر صادق آتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ اعمال بجا لاتے ہیں، ان کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور مزید اس میں بہتر سے بہترین کی طرف ہم جائیں گے تو انشاءاللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں پائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران پروگرام اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر، جان بوجھ کر یا انجانے میں غلطی سرزد ہوگی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام۔ محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر، محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم، لاکھوں سلام تم پر، تم غازی میں زمان ہو، سلطان دو جہاں ہو، تم غازی میں زمان ہو، سلطان دو جہاں ہو، سلام تم پر، سرور معظم لاکھوں سلام تم پر، پیارے نبی شفاعت کی بھی شفاعت کی بھیک گو، عنایت رحمت ہو جانے عالم، لاکھوں سلام
پر لاشا کہ یہ پڑے ہم لاکھوں سلام تم پر اتار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے اتار کو خدا نے بخشا تمہارے صدقے لائق جہنم لاکھوں سلام تم پر مغموم رب اکرم لاکھوں سلام پر کھلے آنکھ صلی علی